السلام علیکم جی. خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبح خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے کون سے کیسز لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 6 بیلز خان صاحب کی اور ایک بیبی کی بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ 6 کون سے کیسز ہیں اور بیبی کی کون سی بیل ہے؟ یہ 6 کیسز جو ہیں خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے اور ایک توشہ خانہ جو ہے وہ جیلی رسیدوں کے حوالے سے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی. تو یعنی 6 وہ اور ایک جو بی بی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر جوائنٹ ایف آئی آر ہوئی تھی. ان کیسز کی سماعت ہے. ان کیسز کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ 1 سال سے یہ بیلز پینڈنگز ہیں اور ان کے اندر کاروائی یہ ہو رہی ہے کہ عدالت جو ہے بارہا یہ حکم کر چکی ہے کہ خان صاحب کو یا پیش کیا جائے یا انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جائے. نہ خان صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہر شخص کا حق ہے، ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہر شخص کا حق ہے. یہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں جو کی جا رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک شخص کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، لیکن یہاں پر نہ حقوق ہیں، نہ فیئر ٹرائل ہے، نہ ڈیو پروسیس ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے. اور یہ بہانوں سے سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوسرے کیسز ختم ہو تو یہاں پر بیلز کینسل کی جائیں. اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ لاہور جو 9 مئی کے حوالے سے 12 کیسز جو ہے ان میں نامینیٹ کیا گیا تھا خان صاحب کو، ان میں فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا. ہاں ویڈیو لنک کے ذریعے ریمانڈ ضرور لیا گیا، لیکن جب آرڈر کے اوپر دیکھا گیا کہ ایک طرف شاہ محمود قریشی کی تصویر آرڈر کے اوپر آتی ہے لیکن خان صاحب کی تصویر آرڈر کے اوپر بھی نہیں لے کر آتے. یعنی اتنا خوف ہے خان صاحب کی تصویر سے. ایک طرف جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جان بوجھ کر پیش نہیں کیا جا رہا اور ایک جگہ اگر پیش کیا گیا ہے کہ اس کے اندر فزیکل ریمانڈ دیا جا سکے تو اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہونے کے بعد ان کی تصویر سے اتنا خوف ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ ڈیلے ٹیکٹس ہے، بہانے ہیں جان بوجھ کر کیسز کو لٹکانے کے. تو ہم بہرحال استدعا کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ ان کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے، ان بیلز کو ڈیسائیڈ کیا جائے. جو کیسز کے اندر ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے. جہاں پر جو ہے وہ کیس روٹین کے مطابق چلنے ہوں وہاں ڈیلے کیا جاتا ہے اور جہاں پر سزائیں دینی ہوں وہاں پر رات دن کاروائیاں جاری رہتی ہیں. یہ میں نے 7 کیسز کی آپ کو تفصیل دے دی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صبح عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جو مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جیسا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی گرفتاری جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر ڈالی گئی تھی. تو توشہ خانہ کیس کے اندر جو گرفتاری ڈالی گئی تھی اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، تو وہ بھی صبح سماعت ہے. اور بی بی صاحبہ کی جو مختلف مقدمات میں ان کو نامینیٹ یعنی ہڈن اگر رکھا گیا ہے یا کوئی انکوائری ہے ان کے اوپر، تو ہم نے تفصیلات لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو وہ درخواست بھی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا ہے. تو ایک طرف میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کیسز کی تفصیلات لے رہے ہیں اور ساتھ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ بی بی صاحبہ کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ 9 مئی جو ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ بی بی صاحبہ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. اب ان کا کیا رول ہے؟ 1 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ ان کا نام بھی اس کے اندر ڈالا جائے. صرف اور صرف توڑنے کی کوشش ہے، لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں. وہ کوئی کیسز کی وجہ سے یہ اندر نہیں ہے، وہ آپ اور میری وجہ سے اندر ہیں. وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اس پاکستان کی خاطر خان صاحب اور بی بی صاحبہ اندر ہیں. جو گرفتاری ڈالی گئی تھی وہ بالکل غیر قانونی غیر آئینی تھی، کیونکہ ادھر اس میں بیلز اپلائی کی ہوئی تھیں اور جب بیلز اپلائی کی گئی تو وہاں پر نوٹسز جان بوجھ کر کیے گئے کہ گرفتاری ڈالی جا سکے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نوٹسز نیب کی طرف سے ملے تھے ان کو چیلنج کیا گیا تھا، جو 5 دفعہ فکس ہونے کے بعد جان بوجھ کر اس کے اوپر سماعت کر کے فیصلہ نہیں دیا گیا کہ گرفتاری ادھر ہو جائے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صورتحال ہے. اور تھرڈ میں آپ کو بتاؤں کہ صبح القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے ڈالا جیل کے اندر. القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو بیانات دیے گئے ہیں، جو پرویز خٹک کی طرف سے، زبیدہ کی طرف سے یا دیگر کی طرف سے، 1 روپے کا پینی، 1 روپے کا بینیفٹ، دھیلے کا بینیفٹ عمران خان صاحب کے اوپر یا بی بی صاحبہ کے اوپر کوئی ایویڈنس میں دوران شہادت جو ہے وہ دیتے ہوئے انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی بینیفٹ لیا ہے. اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جب دی ہے تو اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی اب اگر خٹک کی بات کی جائے تو اس نے خان صاحب کا نام ہی لیا. اس نے کہا کہ شہزاد اکبر لے کر آیا اور انہوں نے کہا کہ جی باہر سے پیسے آ رہے ہیں، خفیہ لفاف ہے. تو ہم نے پہلے اس کے اوپر کہا کہ یہ نہ کی جائے، بعد میں ہم نے سائن کر دیے، لیکن اس نے خان صاحب کا نام ہی لیا. تو پراسیکیوشن نے ہمیں آ کر مبارک دی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی آپ کے لیے تو بڑا زبردست ہو گیا ہے. اور بعد میں جب انہوں نے احساس ہوا کہ یہ تو غلط گواہی دیا ہے
تو اگلی ڈیٹ کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرا وہ بیان جو ہے شامل کیا جائے، حالانکہ اس وقت کراس ایگزامینیشن تھا، تو ہم نے کہا کہ اب تو یہ کر نہیں سکتا، لیکن عدالت نے وہ آرڈر شیٹ کے اوپر لے کر آئے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ ان کو نہیں ہوگا۔ زبیدہ نے کہا کہ گڈ ول کے اندر میں نے سائن کر دیے، یعنی کہ پیسے آ رہے تھے تو میں نے سائن کر، تو یہ جو کہتے تھے کہ سیکرٹ لایا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے اندر بم ہے، کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے، تو وہ تو پرویز خٹک نے بھی خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا، اور زبیدہ بھی کہہ رہی ہے کہ گڈ ول کے اندر ہم نے کیا۔ تو وہ کیس جو ہے صبح اس کی سماعت ہے، اس میں ایویڈنس جو ہے وہ چل رہی ہے، 30 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے جن کے اوپر کراس ایگزامینیشن آپ نے دیکھا کہ چلتا رہا، اور ابھی 49 ٹوٹل ہیں، تو ابھی 19 باقی ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مزید گواہ جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں، ان سے گواہی کراتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، اور جج صاحب نے کہا کہ وکلاء کی ٹیم آئی نہیں، حالانکہ ہم گیٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح اس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔